سب سے بڑی میری زندگی کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ OIC میں ہی ہے۔ شاید میں پاکستان کا واحد سفارتکار ہوں جس نے ایک بین الاقوامی ادارہ بنایا ہے۔ مسلم دنیا کا پہلا ترجمان تھا میں۔ 40 سال بعد OIC نے پہلی دفعہ ایک ترجمان کا انتخاب کیا کہ یہ مسلم دنیا کی مختلف پوزیشنوں کا دفاع کرے گا۔ شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے اس زندگی میں اتنا کچھ دکھایا۔ ایک معمولی سا بچپن تھا، معمولی سا بچہ تھا، معمولی سے خاندان سے تھا۔ فارن سروس آف پاکستان میری پہلی چوائس تھی۔ مجھے آج بھی دوبارہ اگر کسی شعبے کا انتخاب کرنا ہو تو میں فارن سروس آف پاکستان کو ہی چنوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضوان سعید شیخ ہے۔ میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ بہاولپور سے میرا تعلق ہے، تو ابتدائی تعلیم میں نے بہاولپور میں ہی حاصل کی۔ تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، سب کو شاید نہیں ہوگا کہ بہاولپور ریاست نے اور ان کے نواب نے قیام پاکستان کے بعد جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تھیں وہ 1-2 سال صرف انہوں نے خود ادا کی اور پاکستان میں شامل ہونے کا، پاکستان سے الحاق کا اعلان بھی کیا۔ تو اس شہر میں میرا بچپن گزرا ہے۔ میں بنیادی طور پہ سرائیکی ہوں، میری مادری زبان سرائیکی ہے اور والدین دونوں سرائیکی ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد میری جو فیملی ہے، میرا خاندان لاہور منتقل ہو گیا اور کالج یونیورسٹی میں نے لاہور سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایم اے اکنامکس کا میں طالب علم تھا، تو میں نے ایک بینکر کے طور پہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، کیونکہ معاشیات کی تعلیم میں نے حاصل کی تھی۔ اور پھر کوئی 2.5 سال کا عرصہ بینکنگ میں خدمات سر انجام دینے کے بعد میں نے، جسے مقابلے کا امتحان آپ کہتے ہیں، سینٹرل سپیریئر سروسز CSS جو ہوتا، وہ میں نے اس کا امتحان پاس کیا۔ اور پھر میں فارن سروس آف پاکستان میری پہلی چوائس تھی کہ میں اس طرح اپنے ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوں، اپنے ملک کے کام آؤں، ملک کے لیے خدمات سر انجام دوں، کہ پہلے پاکستان میرا ریفرنس ہو اور پھر جب میری سروس ختم ہو تو میں پاکستان کا ریفرنس ہوں۔ تو یہ ایک خواب تھا جس کو پورا کرنے کا موقع قدرت نے دیا، حکومت پاکستان نے دیا۔ مجھے آج بھی دوبارہ اگر کسی شعبے کا انتخاب کرنا ہو تو میں فارن سروس آف پاکستان کو ہی چنوں گا۔ بہت کچھ سیکھا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک طالب علم کے طور پہ بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں، دفتر خارجہ میں یا فارن سروس میں۔ تو بہت کچھ دیکھا بھی۔ کچھ چیدہ کامیابیاں یہ ہیں کہ میں جنیوا میں ترقی پذیر ممالک جو G77 اینڈ چائنا جس گروپ کو آپ کہتے ہیں، اس کے 134 ممالک رکن کے لیے میں لیڈ نیگوشیٹر تھا۔ پورے جو پسماندہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کا جو ایک گروپ ہے، ان کا جو مجموعہ ہے اقوام متحدہ میں، ان کے بہاف پہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مغربی ممالک سے یا ترقی یافتہ ممالک سے مذاکرات میں کیا کرتا تھا ہر موضوع پہ۔ اسی طرح جو غیر وابستہ تنظیم ہے، نان لائن موومنٹ، ایشین گروپ، تو کافی سارے کو 20 کے قریب ایسی بڑے پروسیسز تھے ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز کے، ہمہ جہتی مذاکرات کے، جس میں میں نے ایک لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ ادا کیا اور میں ان کو لیڈ کرتا رہا۔ تو اس میں بہت زیادہ سیکھنے کو موقع ملا، اس میں کہ سفارتکاری کیسے ہوتی ہے، مذاکرات کیسے کیے جاتے ہیں۔ اردو تو ہماری قومی زبان تھی ہی سی اور تھوڑی بہت اس سے شد بدھ تھی۔ انگریزی کس طرح بولی جاتی ہے، کون سے الفاظ سفارتکاری میں استعمال کرنے ہیں، اس میں تو اینڈ اور کا استعمال جو ہے اس سے بھی بہت معنویت کا فرق پڑ جاتا ہے، کریٹس اے ڈفرینٹ میننگ۔ تو وہ مطلب سیکھنے کا اور ذاتی طور پہ اپنے آپ کو، جسے پرسنل گرومنگ کہتے ہیں، اپنی شخصیت کو پیشہ ورانہ طور پہ نکھارنے کا موقع ملا۔ تو پھر میں نے جن ممالک میں سفارتکاری کی ہے ان میں ترکی، سوئٹزرلینڈ، جنیوا جو ہمہ جہت سفارتکاری تھی۔ پھر میں نے کوئی 10 سال OIC میں مختلف جو ہے وہ حیثیتوں میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں سعودی عرب میں تقریباً 10 سال رہا ہوں۔ مسلم دنیا کا پہلا ترجمان تھا میں۔ 40 سال بعد OIC نے پہلی دفعہ ایک ترجمان کا انتخاب کیا کہ یہ مسلم دنیا کی مختلف پوزیشنوں کا دفاع کرے گا۔
اور سب سے بڑی میری زندگی کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ OIC میں ہی ہے کہ میں نے شاید میں پاکستان کا واحد سفارتکار ہوں جس نے ایک بین الاقوامی ادارہ بنایا ہے OIC کا پرماننٹ انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن. میں نے اس کے فرام اسکریچ جسے کہتے ہیں نا وہاں سے لے کے اور اس کا اسٹیچوٹ اس کا الیکشن پہلے جو اس کے 18 کمشنر منتخب ہوئے وہ پھر اس کو لے کے کیونکہ ترجمان بھی تھا مغربی دنیا میں واشنگٹن برسل لنڈن فرانس ان کو لے جا کے ان کی مارکیٹنگ کرنا کہ اسلامی دنیا نے خود اپنا انسانی حقوق کا کمیشن بنایا ہے ہماری حکومتوں نے اور ہم اب ایک انٹروسپیکشن میں جائیں گے اپنا ایک داخلی جائزہ لیں گے کہ کس طرح انسانی حقوق کی صورتحال کو ہمارے ممبر ممالک میں OIC اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے 57 ملک ہیں تو کس طرح وہ اپنے ممالک کے اندر اپنے قوانین کو انسانی حقوق کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے اور اپنے جو پریکٹس ہے عملی دائرے کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے. وہ کام کیا گیا اور پھر میں نے واشنگٹن میں بھی اسی طرح جس طرح سعودی عرب میں بارہا خدمات انجام دی ہیں. اب قدرت نے حکومت نے پاکستان کے عوام نے مجھے اپنی نمائندگی کے امریکہ میں فخر سے نوازا ہے تو میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے. ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ اور جس مرحلے پہ جس موڑ پہ ہمارے تعلقات ہیں ایک سینس آف ہسٹری کے ساتھ بھی میں اس کی انجام دہی کے لیے کوشاں ہوں اور رہوں گا. زندگی نے بہت کچھ دکھایا ہے بہت کچھ سکھایا ہے. اس پورے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے پیشہ ورانہ صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی حالیہ اور مستقبل جس لحاظ سے بھی دیکھیں وہ اہم ہیں تو ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے اس زندگی میں اتنا کچھ دکھایا. ایک معمولی سا بچپن تھا معمولی سا بچہ تھا معمولی سے خاندان سے تھا یہاں تک آ گیا ہوں تو اللہ کی مہربانی ہے. زندگی نے ہمیشہ حیران کیا ہے خوشیاں دی ہیں جو جن کے قابل نہیں تھا وہ کچھ دکھایا ہے اور امید ہے کہ اپنے ملک کے لیے جس نے اتنا کچھ دیا ہے کوئی اہم کردار ادا کروں گا کرتا رہوں گا. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شاید کرتا رہوں گا. یہ سرزمین جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے ہمارے لیے مقدم ہے. آخری حوالہ ہے ہمارا. پہلا بھی یہی تھا یہی میں چاہتا تھا کہ پہلا حوالہ بھی یہی ہو اور بعد میں شاید میں اس کے کسی کام آ سکوں میں حوالہ بن سکوں. تو شادی شدہ ہوں 3 بچے ہیں تینوں بڑے ہیں اور زندگی خوبصورت ہے. شکریہ.